السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آج ہم اس ملاقات میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ عورت اپنے مخصوص ایام میں، جس کو ہم حیض کے ایام کہتے ہیں، ان ایام میں وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے، اور مسلمانوں کا یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ وہ عورت نماز کی قضائی جو ہے وہ نہیں دے گی اور روزوں کی قضائی وہ دے گی۔ اس کے متعلقہ اہل علم کے چند اقوال میں آپ احباب کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ الاوسط میں فرماتے ہیں: اجمع اہل العلم علی ان علیہا قضاء الصوم لاجماعہم، علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عورت اپنے مخصوص ایام میں جو روزے ترک کرتی ہے وہ ان کی قضائی دے گی۔ اور اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں لکھا ہے: وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، کہ عام فقہاء کا، علماء کا یہی قول ہے اور ان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حائضہ عورت جو مخصوص ایام اس کے ہوتے ہیں، اس میں وہ جو اس نے روزے کو ترک کیا ہے وہ اس کی قضائی دے گی اور نماز کی قضائی نہیں دے گی۔ اور اسی طرح امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، انہوں نے التمہید میں لکھا ہے: وَهَذَا إِجْمَاعٌ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَصُومُ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا وَتَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حائضہ عورت وہ اپنے روزوں کی قضائی دے گی اور نماز کی قضائی نہیں دے گی۔ اور اسی طرح حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے فتح الباری میں امام زہری رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے: وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ، کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت اپنے ان مخصوص ایام میں جو روزے اس نے چھوڑے ہیں ان کی قضائی دے گی۔ یہ چند اقوال ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، اور حدیث سے قبل بالخصوص ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض جاہل قسم کے لوگ وہ عوام الناس میں یہ بات عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے اور علماء کی دو آراء ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت ان مخصوص ایام میں چھوڑے گئے جو روزے ہیں ان کی قضائی نہیں دے گی۔ بسیار کوشش کے باوجود مجھے کسی معتمد عالم کا یہ فتویٰ یا قول نہیں ملا کہ عورت روزوں کی قضائی نہ دے۔ یہ چند اہل علم کے اقوال میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کیے ہیں۔ دیگر اسی طرح امام عینی رحمہ اللہ الحنفی جو ہیں، انہوں نے بھی ابو داود کی شرح میں اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ اس طرح دیگر علماء کے بھی اقوال موجود ہیں، میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ اقوال صرف اس بات کی وضاحت کے لیے آپ احباب کے سامنے رکھے ہیں کہ اس میں اہل السنہ کے علماء کی کوئی دو آراء نہیں ہے۔ اور اس متعلقہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 335 نمبر پہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ معاذہ کہتی ہیں: میں نے ام المؤمنین عائشہ سے کہا: ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کہ حائضہ عورت کی کیا حالت ہے کہ وہ نماز کی قضائی تو نہیں دیتی لیکن روزوں کی قضائی دیتی ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ تو ام المؤمنین نے فرمایا: احروریۃ انتی، کیا خارجیہ عورت ہو، خارجی ہو؟ اس نے کہا: نہیں، میں صرف اس کے متعلق سوال کر رہی ہوں۔ تو ام المؤمنین نے فرمایا: کان یصیبنا ذلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم حیض کی حالت میں ہوتی، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، ہمیں روزوں کی قضائی کا حکم دیا جاتا لیکن نماز کی قضائی کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اور یہاں
آمر جو ہے حکم دینے والے وہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کرام، بعض لوگوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعیف قرار کیوں دیا؟ کہا کہ اس میں پہلی علت یہ ہے کہ یہ جو بیان کرنے والا راوی ہے معمر بن راشد الازدی، یہ راوی ضعیف ہے، اور اس کا حوالہ جو ساتھ دیا وہ امام ابن ابی خیثمہ کی جو تاریخ ہے اور الجرح والتعدیل امام ابن ابی حاتم کی کتاب ہے اس کا حوالہ دیا۔ کوئی قول کہ اس میں کس امام کا قول ہے جس کی بنا پر آپ اس راوی کو ضعیف قرار دے رہے ہیں وہ ذکر نہیں کیا۔ اگر آپ اس راوی کے ترجمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ راوی قطعاً ضعیف نہیں ہے۔ میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ موصوف بھی اس کی تفصیل میں نہیں گئے۔ یہ راوی ثقہ راوی ہے اور اس کی روایت قابل اعتبار ہے۔ دوسری علت یہ بیان کی کہ امام عبد الرزاق جو ہیں یہ مختلط ہیں، اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، تو ان کی روایات جو ہیں وہ گڈمنڈ ہو گئی تھی، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ تو سامعین کرام، اس بات سے قطع نظر کہ کیا امام عبد الرزاق جو مشہور امام ہیں، جو المصنف ان کی مشہور کتاب ہے، کیا وہ اختلاط کا شکار ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، اس سے قطع نظر بالاتفاق ائمہ نے یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام اسحاق بن راہوے ان کا سماع قبل از اختلاط ہے۔ جن ائمہ نے مختلط قرار بھی دیا ہے وہ اس بات پر متفق ہیں، اور اس روایت کو امام عبد الرزاق سے امام احمد بن حنبل بھی روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں، اور امام اسحاق بن راہوے بھی روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں۔ تو پھر اس اختلاط والی بات کو علت قرار دینا یہ سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری یہ بات انہوں نے کہی کہ امام عبد الرزاق مدلس ہیں اور مدلس کی روایت ناقابل اعتبار ہے، حالانکہ یہاں صحیح مسلم میں ہی امام عبد الرزاق نے اخبارنا معمر کہہ کر اپنے سماع کی صراحت جو ہے وہ کر دی ہے۔ اگر آپ ان کو مدلس تسلیم بھی کر لیں کہ مدلس ہیں، لیکن یہاں سماع کی صراحت موجود ہے، اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ مدلس جب سماع کی صراحت کر دے تو اس کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ اختصار کے ساتھ چند گزارشات جو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں، صرف اس غرض سے کہ بعض جاہل لوگ جو عوام الناس میں ان غلط نظریات کو پھیلا رہے ہیں، کوئی آدمی ان سے متاثر نہ ہو اور سلف کے راستے سے ہٹ نہ جائے، وگرنہ اگر تفصیلی اس موضوع پر بات کی جائے تو بہت لمبی بحث جو ہے وہ اس پر کی جا سکتی ہے۔ دیگر کئی روایات بھی ہیں اس کے متعلقہ۔ تو سب سے پہلے میں نے علماء کے اقوال آپ احباب کے سامنے رکھے، جنہوں نے اجماع کا لفظ بولا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے، کم از کم یعنی ان علماء کو اس مسئلہ میں اختلاف کا علم نہیں تھا، جس طرح کہ امام ترمذی نے واضح کہا لا اختلاف بینہم، کہ علماء کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی یہ روایت بھی بالاتفاق صحیح ہے۔ امام ابن الملقن رحمہ اللہ نے البدر المنیر میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا متفق علی صحتی، اس روایت کی صحت پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ اس کے متعلقہ چند گزارشات تھیں کہ عورت اپنے مخصوص ایام میں جو روزے ترک کرتی ہے وہ بعد والے ایام میں ان کی قضائی دے گی، اور یہ قضائی دینا فرض ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔